السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ ایک طرف پنجاب میں آگ کا پہلے ثانیہ پیش آیا تھا لاہور کے اندر، اس کے بعد لاہور میں ہی یہ داتا دربار کے علاقے میں بھاٹی چوک کے قریب مین ہول کے اندر ماں اور بیٹی گر کر ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے۔ اور اس کے اوپر جو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک سب کچھ کیا جا رہا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے، ان کا کردار بڑا شرمناک ہے۔ اور اس کردار کے اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے، پنجاب حکومت کے مریم نواز کی گورنمنٹ کے اوپر، مریم نواز کے بیہیویئر کے اوپر، پوری کی پوری جو ریاستی حکومتی پیرافیرنیلیا، ریاستی حکومتی مشینری ہے، ان کے اوپر، اداروں کے اوپر، یہ جو بھی ادارے اس کے اندر کام کرنے کے اندر ملوث ہیں، ایل ڈی اے سے لے کر، ٹیپا سے لے کر، نیسپاک سے لے کر، وہ تمام کے تمام ان کا کردار انتہائی شرمناک اور انتہائی افسوسناک رہا۔ پہلے دن سے آخری دن تک کیا ہوتا رہا، کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس وقت لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، میں نے کچھ بات کی ہے اپنے سورسز کے تھرو، معلوم کیا ہے کہ وکٹم فیملی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ بڑی اہم ترین معلومات ہیں اس پورے واقعے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ واقعہ تو خیر سارے آپ کے نالج میں آ چکا ہے، لیکن یہ جو پنجاب گورنمنٹ اس وکٹم فیملی کے ساتھ، متاثرین کے ساتھ، یا اس بیوی کے شوہر کے ساتھ کر رہی ہے، اور ویسے ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، جو کچھ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور ابھی جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو میں بڑی اہم ترین معلومات، 3-4 بڑی بڑی خبریں ہیں اس ایشو کے متعلق، پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی کا جو پول کھولتی ہے، ان کی شفافیت کا، ان کی یزیدیت کا آپ ذرا لیول چیک کریں ہوا کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ماں بیٹی فوت ہوئے ہیں یہاں پر مین ہول کے اندر گر کے لاہور کے اندر، یہ ماں بیٹی نہیں ہے، یہ 3 ہے، یہ 2 نہیں ہے۔ یہ بڑی حیران کن خبر ہے، کیونکہ جو خاتون تھی اس کے پاس ایک بچہ تھا، وہ بچی تھی چھوٹی، تقریباً کوئی 10 مہینے کی، 1 سال کی، جبکہ وہ عورت ابھی 2-3 مہینے کی حاملہ بھی تھی، پریگننٹ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پیٹ کے اندر اس کے جان تھی، ایک وہ خود اور ایک اس کی بچی، 3 لوگ۔ یہ مین ہول کے اندر 3 لوگ گر کر گرے ہیں اور مرے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی جانب سے بڑا شرمناک قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ پہلے دن سے لے کے آج تک، پہلے انہوں نے فیک نیوز قرار دیا، کبھی اس کو دبانے کی کوشش کی، کبھی اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا، کبھی اس کے اوپر کہا کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے، کبھی اس کے اوپر کہا کہ یہ جعلی خبریں چلائی جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد دربار لگا لیا جاتا ہے مریم نواز کی جانب سے، اور اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو، اس کو پکڑ لو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہی اپنے چاچے کی طرح جعلی ڈرامہ سب۔ اور ایک آج تک بندہ کوئی نہ نوکری سے فارغ ہوا ہے، نہ نوکری سے اس کو فارغ کیا گیا ہے، صرف وقتی طور پر ہفتے 10 دن کے لیے سسپینڈ کر کے خبریں بنا کے، وہ بھی بڑا لوور لیول کا سٹاف، آپ ذرا اندازہ کریں، بالکل لو لیول کا سٹاف انہوں نے پکڑ کے اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا، اور اوپر اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، جس کمرے کے اندر یہ پورا ایک ڈرامہ کیا گیا مریم نواز کی جانب سے، کرسی پر بیٹھ کر، ان میں سے کوئی ایک بندہ انہوں نے ہٹایا، اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، اس سے کمپنسیشن لی ہے، اس کو اریسٹ کیا ہے، اس کے اوپر مقدمہ بنایا؟ نہیں کیا۔ تو یہ سب جو ڈرامے بازیاں ہوئی ہیں اس افسوسناک واقعے کے اوپر، یہ افسوسناک واقعے کے اوپر ان کا جو کردار ہے، ان کا جو رویہ ہے، ان کا بیہیویئر ہے، وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک اور شرمناک ہے۔ اب یہاں پر شوہر کو پکڑ کے پہلے اس کو مار کے، چپیڑے مار کے، اس کو زبردستی اس کو کہا کہ تم نے مار دیا، دھکا دے دیا، کلیم کرو باہر جا کے، یہ دعویٰ کرو باہر جا کے، یہ میڈیا کے اندر اس حوالے سے پریس کانفرنس کرو۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیملی سے بالکل
ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन अंगूठे भी करवा लिया। यानी अभी तक पास नहीं आ रहे ये लोग। एक तो गवर्नेंस इनकी कोई नहीं, और ऊपर से ये जो इन्होंने खाता खोला हुआ है इसका बसंत का, ये पिछले हफ्ते 10 दिन के दौरान, आज भी और पिछले एक हफ्ते 10 दिन के दरमियान 3 से 4 लोगों को गले के ऊपर डोर फिर चुकी है। ये हालत है इनकी। जहाँ पर इन्होंने ये गटरों का मामला और मैन होल का मामला और डेवलपमेंट के नाम के अंदर, उसके अंदर दिहाड़ियाँ और लोगों की जो जानो माल है उसके ज़िया का एक बायस बना है। जानो माल बिल्कुल गैर महफूज हो गई है। ऊपर से इन्होंने ये खाता बरसात का खोल के लोगों को और ज़्यादा मुसीबत में डाल दिया। और कोई काम की चीज़ नहीं हो रही पंजाब के अंदर, ना आवाम की सहूलत के लिए, ना रिलीफ के लिए। यानी आप महंगाई के ऊपर काम करें, हम आपको मौत पड़ जाएगी। बेरोज़गारी के ऊपर काम करें उसके खात्मे के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए। आगे फिर ये ड्रामे आप चेक करें इनके। आगे ये रमज़ान आ रहा है, रमज़ान पैकेज, आटा और फलाना, रमज़ान बाज़ार और दिहाड़ियाँ, उसके अंदर हर चीज़ के अंदर दिहाड़ी है। तो वो काम कर रहे हैं, जिसके अंदर दिहाड़ी है वो काम कर रहे हैं। वो उस बंदे को 1 करोड़ देना है, एक गाड़ी देनी है, बस वो बंदा चुप कर जाए, शोर ना मचाए, साइन अंगूठे करवाए जा रहे हैं उससे। ये हालत है इस गवर्नमेंट की, इस हुकूमत की। आप लेवल चेक करें इनकी सफाकियत का। क्यों ना लोग इनसे जान छुड़ाने की बात करें, क्यों ना लोग फिर इनसे खलासी के लिए बात करें कि आप हमारे लिए, जो पंजाब के लिए वबाल जान बन गई, बजाय इसके कि तहफ़्फ़ुज़ जान होती, लोगों को इस हुकूमत से रिलीफ मिलता, उनको कोई सब्र मिलता, सुकून मिलता। चले बुज़दार का दौर था, बुज़दार के दौर के अंदर तो ये ड्रामेबाजियाँ नहीं हो रही थी जो इनके दौर के अंदर होती हैं। शाही दरबार लगा लेना, बादशाहत बना लेना और लोगों को रायात की तरह ट्रीट करना, और बादशाह सलामत आ गए हैं, ये कर दो ड्रामेबाजी, और फलाने को बरतरफ कर दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो, और कोई एक बंदा नहीं हटाया। वो सिर्फ 5-10 मिनट की वीडियो बनाई है, कैमरे लगाए हैं, सब ड्रामा। कैमरे इधर लगाए, एक उधर लगाए, एक उधर लगाए, 5-6 कैमरे लगा के, बंदे बिठा के, और पूरी फिल्म चला के, ड्रामा चला के, सब घरों घरी ये किया गया। क़यामत उसके घर है जिसके घर मौत हुई है। इनको सिर्फ ड्रामेबाजी से, और इनको सिर्फ ड्रामेबाजी करनी आती है, और इसी से फुर्सत नहीं। अब वाइट ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन अंगूठे करवाए गए हैं, और कानूनी तौर पर उस बंदे को चाहिए कि एक तगड़ा किस्म का वकील हायर करके इनके ऊपर मुकदमा दे, और इससे किसास और दियत क्लेम करें, आगे इनको पता लगे, बल्कि लग पता जाए। इनका इलाज इसी तरह से हो सकता है।